السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان ہے اتحاد کی اہمیت اور اس کی بنیاد، کہ مسلمان کے اندر اتحاد کی کتنی ضرورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور ہم کن بنیادوں پر متحد ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ آج جس طرح سے زمانے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں اور اتنے زیادہ گروہ اور ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، جیسے لگتا نہیں کہ ہمارا دین مسلمان یا لوگوں کو اس طرح سے متحد ہونے کی تعلیم دیتا ہے، اس طرح سے محسوس نہیں ہوتا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین اور جو اسلام دیا ہے، اس کے اندر اتحاد کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں جڑ کر رہنے، مربوط ہو کر رہنے اور مل کر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ الگ الگ کھانا کھا رہے ہیں، وہاں بھی اسلام کہتا ہے مل کر کھانا کھاؤ۔ ایک گھر کے افراد اگر الگ الگ کھاتے ہیں اور مل کر کھاتے ہیں، اس میں بہت فرق ہے۔ مل کر کھانے سے برکت ہوتی ہے اور کھانا جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ رفیق سفر بنا لیں، اکیلے سفر نہ کریں۔ چند لوگ سفر کر رہے ہیں تو امیر جماعت آپ بنا لیں۔ اس طریقے سے دین اسلام کے اندر آپ دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر اتحاد پایا جاتا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کے اندر اتحاد پایا جاتا ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کا مال امیر کے پاس، حاکم کے پاس جمع ہونا چاہیے۔ وہ امیر جو ہے پھر معاشرے کے ضرورت مندوں پر تقسیم کرے گا۔ حج کے اندر اتحاد کا بڑا منظر نظر آتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے اندر قدم قدم پر اتحاد کی دعوت دی گئی ہے اور مسلمانوں کو متحد ہو کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 103۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ تم سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب لوگ، جمیع مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہ بندی مت کرو۔ تو اسلام ہمیں گروہ بندی سے، تفرقہ سے، انتشار سے، اختلاف سے منع فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ تم سب لوگ پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی نعمت دی جس نعمت کی بنیاد پر تم سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی، ہدایت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دین ہدایت سے نوازا، جس کی بنیاد پر وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے تھے، ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے سے مختلف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سارے دلوں کو یکجا کر دیا اسلام کی بنیاد پر۔ تو اسلام کی تعلیمات ایسی ہے، اسلام کے اندر ایسی خوبی ہے جن خوبیوں کی بنیاد پر مسلمان متحد ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جہاں کبھی مسلمان رہنے والا ہو، سب لوگ آپسی اعتبار سے بھائی ہیں۔ دوسرے ریلیجن میں، دوسرے مذاہب میں یہ تصور آپ کو نہیں ملے گا بھائی پن کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، جو اسلام کے اندر ہے۔ اسلام اپنی تعلیمات کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو بھائی گردانتا ہے۔ اسی بنیاد پر ایک بھائی کو تکلیف پہنچے، دوسرے بھائی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک بھائی کو خوشی ہو، دوسرے بھائی کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسلام کے اندر اتحاد ہے، اسلام کے اندر اتفاق ہے، اسلام کے اندر اختلاف نہیں ہے، اسلام کے اندر انتشار نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ نسل کے اعتبار سے یا زبان کے اعتبار سے یا کیا کہتے ہیں نیشنلٹی کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے اور عہدہ اور منصب کے اعتبار سے مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور امتیاز کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں منع فرماتا ہے۔
اسلام کے اندر نسل کی، ذات و برادری کی، قومیت کی، لسان کی اہمیت نہیں ہے. یہ تو انسانی ضرورت ہے، ضرورت کے طور پر ہے، لیکن امتیاز کے طور پر نہیں ہے. دوسری چیز یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اندر جس اتحاد کو اتحاد کہا گیا ہے، وہ اتحاد توحید کے بیس پر ہونا چاہیے، وہ اتحاد کلمہ حق پر ہونا چاہیے، وہ اتحاد کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے. بظاہر لوگ جمع ہو جائیں، لوگوں کا اجتماع ہو جائے، یہ اتحاد نہیں ہے. یعنی لوگوں کا جمع ہو جانا اس کا نام اتحاد نہیں ہے. اتحاد نام ہے حق پر جمع ہونا، اتحاد نام ہے کتاب و سنت کی روشنی میں جمع ہونا، عقیدہ توحید کی بنیاد پر جمع ہونا. اگر باطل پر پوری دنیا جمع ہو جائے، اسلام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باطل پر جمع ہونا، اگر جمع ہونا چاہتے ہیں، متحد ہونا چاہتے ہیں تو حق پر ہمیں متحد ہونا پڑے گا، کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں متحد ہونا پڑے گا اور منہج سلف کی روشنی میں متحد ہونا پڑے گا. اس لیے مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی کی طرف آئیں، قرآن و حدیث کی تعلیم کی طرف آئیں اور منہج سلف کی روشنی میں آئیں. جیسے صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین جیسے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں متحد تھے، ہمیں اسی طریقے سے متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور اسلام نے اتحاد کی ہمیں تعلیم دی. اتحاد کی صورت کیا ہے؟ ذرا اس صورت کو دیکھیں. اتحاد اسلام کی اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو جیسے ایک مکان ہے، اس مکان میں ایک آدمی دیوار ہے، ایک آدمی چھت ہے، ایک مسلمان کھمبا ہے، ستون ہے، ایک آدمی اینٹا ہے، ایک پتھر ہے، ایک سیمنٹ ہے، ایک زمین ہے. یعنی آدمیوں سے مکان بنا ہوا، کوئی چھت ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی اینٹ ہے، کوئی پینٹ ہے. اس طریقے سے مکان بن رہا ہے. ایک حصہ ٹوٹے دوسرے کو تکلیف ہو، ایک دوسرے کو پکڑ کر کمبائن کر کے مربوط ہو کر جس طریقے سے مکان بنتا ہے، اسی طریقے سے اسلامی اتحاد بنتا ہے. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے. ایک حصہ دوسرے حصے کو، جیسے عمارت کے اندر ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی سے پکڑے رہتا ہے، ویسے ہی ایک حصہ یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مربوط ہو کر اور متحد ہو کر اس سے جڑ کر زندگی گزارتا ہے. یہ ہے اتحاد. اس اتحاد کو مسلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اس اتحاد کی اہمیت کو آج مسلمانوں نے کھو دیا ہے. غیر مسلم اس کی تعلیم دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. کتابوں میں ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ دیکھو ایک لکڑی ہو ایک آدمی آسانی سے توڑ سکتا ہے، لیکن لکڑی کا گٹھر جمع کر دو تو آدمی اس کو بڑی آسانی سے نہیں توڑ سکتا ہے. کتابوں میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ہم اس تعلیم کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جانتے بوجھتے ہم انجان بن رہے ہیں، یا بہت سے لوگ اس چیز کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اسلام ہمیں اتحاد کی تعلیم دیتا ہے. اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد کے بغیر ہماری طاقت جو ہے قائم نہیں رہ سکتی ہے. ہماری شان، شوکت اور ہماری مضبوطی قائم نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ نے اتحاد کی باتیں ہمیں بتائی، اتحاد کی تعلیم دی، اتحاد کی ترغیب دی ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو تم اس اللہ سے ڈرو، تقوی حاصل کرو جس اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے. ہم سب لوگ ایک بشر سے اس دنیا میں آئے ہیں اور وہ آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ. تو اللہ یہاں ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم سب لوگ ایک ہو، تمہاری حیثیت ایک ہے. تم سب کے والد آدم علیہ السلام ہے. ایک جان سے، ایک نفس سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے. تو اس سے ہمیں درس مل رہا ہے کہ جب ہماری پیدائش ایک سے ہے، ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ہم سب ان کی اولاد ہیں، تو ہم ساری اولاد کو متحد ہو کر رہنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، مربوط ہو کر رہنا چاہیے. اسی طرح اللہ رب العالمین ایک جگہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. بے شک یہ امت ایک امت ہے. یہ جو امت اسلام یہ ایک امت ہے. امت سے یہاں مراد ہے دین اسلام، ملت اسلام، یا جسے کہہ لیں توحید. توحید کی بنیاد پر سارے انبیاء متحد تھے. تو یہ ملت سے مراد اسلام کی تعلیم، دین اسلام، وہ توحید جس کی طرف یا جس تعلیم کو دے کر سارے انبیاء بھیجے گئے،
سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی کہ جاؤ اپنی امت کو بتاؤ تم سب کا خالق مالک پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ تعلیم، یہ دعوت اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو دی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو امت ہے یہ امت ایک ہے، یہ امت مختلف نہیں، یعنی یہ جو دین ہے، یہ ملت ہے، ملت اسلام، ہم ایک ہی ملت دنیا میں دے کر بھیجیں، مختلف ملت، مختلف ادیان نہیں بھیجیں۔ اور وہ ملت کون سی ملت ہے، وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو دین دیا ہے اپنے بندوں کو، وہ دین اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کر اللہ نے دوسرا کوئی دین نہیں دیا۔ جب ہمارا دین ایک ہے، ہماری ملت ایک ہے، اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یکساں تعلیم توحید دے کر بھیجا ہے، تو ہماری ضرورت کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم متحد ہو کر رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے کیا فرمایا، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ جب تمہاری ملت ایک ہے، تمہاری تعلیم ایک ہے، سارے انبیاء کو وہ تعلیم دے کر ہم نے بھیجا ہے، اور میں تم سب کا رب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، الگ الگ اللہ نہیں، الگ الگ معبود نہیں، ایک اللہ ہے جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو پھر اللہ آگے بدلے میں کیا کہتا ہے، فَاعْبُدُونِ، اصل میں ہے فَاعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، اس کو تخفیف کے ساتھ کہتے ہیں فَاعْبُدُونِ۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم میری بندگی کرو۔ یہاں سے اتحاد کی تعلیم مل رہی ہے کہ ہمارا دین ایک ہے، ہماری ملت ایک ہے، سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک دین، ایک ملت، ایک تعلیم دے کر بھیجا ہے، اور ہم سب کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے۔ لہٰذا ہمیں سب لوگوں کو مل جل کر، مربوط ہو کر ایک اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اتحاد کی تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اور جب آدمی اتحاد کے راستے پر نہیں ہوتا، مسلمان متحد ہو کر نہیں رہتا، اللہ کے ماننے والے جب اختلاف کے شکار ہو جاتے ہیں تو پھر کمزوری پیدا ہو جاتی ان میں، پھر ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اختلاف نہ کرو، ولا تنازعوا، اختلاف نہ کرو، گروہ بندی نہ کرو، آپس میں انتشار نہ پھیلاؤ۔ کیوں؟ فتفشلوا، کمزوری کیا لاحق ہوگی؟ بزدل ہو جاؤ گے۔ اگر تم آپس میں اختلاف پیدا کرو گے، انتشار پیدا کرو گے، گروہ بندی اور تفرقہ بازی کرو گے آپس میں، فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، اور وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، ایک دوسرے گروہ والے کو، ایک گروہ والا اپنے کو حق پر سمجھتا ہے، دوسرا گروہ والا اپنے کو حق پر سمجھتا ہے، ایک گروہ والا دوسرے گروہ والے کو باطل پر سمجھتا ہے، اپنا دشمن سمجھتا ہے، یہاں تک کہ اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے اور منع کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی دوسرے مسلک کا آدمی کسی دوسرے کے مسلک کے اسٹیج پر جا کر تقریر نہیں کر سکتا، نہ اجازت ملے گی، نہ تقریر کر سکتا ہے، کسی دوسرے کی مسجد میں جا کر امامت نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کے ہاں جا کر تقریر نہیں کر سکتا، واعظ و بیان نہیں کر سکتا، جبکہ ملت ایک، کتاب ایک، رسول ایک، اللہ ایک، سب کچھ ایک۔ لیکن ہم ایسے بٹے ہوئے ہیں کہ ایک گروہ والا ہی اپنے دائرے میں محدود ہے، دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ کوئی دوسرا آدمی کسی کے دوسرے کی مسجد میں جا کر امامت نہیں کر سکتا، درس نہیں دے سکتا، خطبہ جمعہ نہیں دے سکتا، سمجھا نہیں سکتا، اگر بتائے گا تو تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر غیر مذہب والا دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرے مسلک والا دوسرے کو بتاتا ہے، اگر پتہ چل جائے یہ میرے مسلک کا ہے، نہیں ہے، وہ بات نہیں مانے گا، چاہے جتنی دلیلیں دے دے، جتنی آیات پڑھ لے، جتنی حدیثیں بیان کرنا، مانے گا نہیں۔ اس کی اپنی جماعت کا کوئی مولوی ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، عالم سو، برا عالم کیوں نہ ہو، بدکردار عالم کیوں نہ ہو، نالج کی کمی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے مسلک کا ہو، جو کچھ کہہ دے، جھوٹ کہہ دے، شرک بتا دے، بدعت بتا دے، مان لے گا۔ کیوں؟ وہ اپنے مسلک کا ہے۔ یہ حال ہو گیا۔ تو جب ہمارے درمیان آپس میں اختلاف ہوں گے تو ہمارے ختم کرنے کے لیے ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنوں ہی سے مٹ رہے ہیں، ہم کو مٹانے کے لیے اپنے ہی کافی ہیں، ہمیں غیروں کی اور دشمنوں کی ضرورت نہیں، مٹانے کے لیے ہمارے اپنے بھائی ہیں،
ہم آپس میں اپنے محلوں میں دیکھیں مسجدیں الگ الگ کر کر کے مسلمان آپس میں کیسے بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے مسلک والوں سے سلام کلام بات چیت لین دین معاملہ سب کچھ بند. وہیں پر غیر مذہب والوں سے یعنی غیر مسلموں سے کافروں سے سارا کچھ ہوتا ہے. اپنے اس مسلمان بھائی سے جو دوسرے مسلک کا ہو اس سے سارا کچھ ناتا رشتہ سب ٹوٹا ہوا رہتا ہے، لیکن غیروں سے رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو ہماری ہوا اکھڑ گئی، کیوں؟ ہم نے آپس میں اختلاف کر لیا. تو جب اختلاف کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، لیکن اگر اختلاف کرتے ہیں فتفشلوا، ہم بزدل ہو جائیں گے اور ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت ہے 159 نمبر کی، اس سے ذرا عبرت حاصل کریں. اللہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا، جو لوگ اپنے دین کو الگ الگ کر لیے، یہ میرا دین ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا مسلک ہے، جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور یہ لوگ گروہ میں تقسیم ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نبی کو بتا رہا ہے کہ اے نبی آپ سنیے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ دین کو بانٹ لیتے ہیں، گروہ میں تقسیم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کو بتا رہا ہے کہ اے نبی آپ کا ان گروہ بندی کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں. ان لوگوں سے جنہوں نے دین کو الگ الگ کر لیا، جو فرقوں میں گروہ بندی میں تقسیم ہو گئے، ان سب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب ہم گروہ بندی میں پڑ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین اسلام سے ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اور دراصل جب رسول کا تعلق نہیں تو اللہ کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے دین کو اسلام کو بانٹ لیا، جو دین ایک ہے، جو اسلام ایک ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بستی میں، دیکھیں اس حدیث سے عبرت لیں، جس بستی میں یا جس جنگل میں 3 لوگ رہتے ہوں، جس بستی میں یا جس جنگل میں 3 لوگ رہتے ہوں، لیکن یہ لوگ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہوں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. جہاں بھی مسلمان رہیں انہیں مل کر رہنا چاہیے، نماز بھی پڑھیں مل جل کر رہیں. اگر مل کر نماز نہیں پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فعلیک بالجماعہ، تم جماعت کو لازم پکڑو، یعنی مل کر رہو، حق کا ساتھ دو، حق کے ساتھ رہو. جماعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس بات کو سمجھیں. جماعت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اتحاد کا مطلب بھی نہیں سمجھ پائیں گے. جماعت کا مطلب ہے حق کا ساتھ دینا. اسلام کے اندر بھیڑ اکٹھا کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے. اسلام کے اندر دین پر حق پر اکٹھا کرنا یہ اہم اور اصل ہے، حق پر اکٹھا کرنا. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے الجماع ما وافق الحق. الجماع، جماعت کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر حق کی پیروی کی جائے وہ جماعت ہے. ولو کنت وحدک، اگرچہ آپ اکیلے کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ حق کی پیروی کرتے ہیں تو آپ جماعت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر؟ فعلیک بالجماعہ، تم جماعت کو لازم پکڑو، حق پر قائم رہو، حق کے ساتھ چلو. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو بکری اپنے ریوڑ سے اپنی جماعت سے الگ ہو جاتی. آپ نے مثال بھی دے دی ہے کہ اگر ہم جماعت سے الگ ہو گئے، جماعت سے کٹ گئے اور اتحاد سے الگ ہو گئے، انتشار کے شکار ہو گئے، تو دشمن ہمیں اسی بھیڑیے کی طرح چن چن کر مارے گا. اور آج یہی حال ہے. دشمنوں نے ہمیں ہماری کمزوری کو سمجھ لیا کہ یہ مسلمان بٹے ہوئے ہیں، وہابی، سنی، دیوبندی، فلاں فلاں مسلک میں نقش بندی، چشتی، سہروردی، اس طرح سے بٹے ہوئے. صوفیت کا طریقہ اور جو ہے فقہی سلسلہ اور گروہ کا مسئلہ، مسلمان بٹے ہوئے، انہیں توڑو، انہیں مارو، انہیں کاٹو، انہیں ذبح کرو. آج ہمارے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے کیونکہ ہماری کمزوری کو ہمارے دشمنوں نے بھانپ لیا ہے اور اس کمزوری سے ہمارا دشمن ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اگر ہم متحد ہو جائیں، اگر ہم ایک طریقے پر آ جائیں، ایک جگہ آ جائے، تو ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا. اسی طرح سے ایک اور حدیث جو ابن ماجہ میں ہے
اس حدیث سے بھی ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ 71 فرقے میں بٹ گئے۔ یہودی لوگ کتنے فرقوں میں؟ 71۔ ان تمام فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 70 فرقہ جہنم میں جائے گا۔ نصارہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 71 فرقہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا گروہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے کہا الجماعہ، جماعت والے جنت میں جائیں گے۔ اور جماعت کا ڈیفینیشن ابھی آپ کو بتایا ہوں، جماعت کا مطلب بھیڑ نہیں، جماعت کا مطلب کیا ہے؟ الجماعت ما وافق الحق۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں الجماعت ما وافق الحق ولو کنت وحدک، اگرچہ آپ اکیلے ہیں لیکن حق کی پیروی کرتے ہیں، آپ جماعت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جماعت والے ہیں، جماعت کو لازم پکڑنے والے ہیں، وہ لوگ حق پرست ہیں، نجات پانے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، جنت میں جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 73 فرقوں والی جو حدیث ہے، دوسری احادیث کی کتابوں میں ان میں بعض الفاظ مختلف آئے ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ ان کی کیا علامت ہے، ان کی کیا پہچان ہے جو لوگ جنت میں جائیں گے، تو بعض روایتوں میں آیا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں اس طریقے پر چلنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اب حق والوں کی پہچان واضح ہو گئی، جماعت کی پہچان واضح ہو گئی کہ جماعت والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر منہج سلف کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہی جنت میں جائیں گے۔ جو اس سے خروج کرتے ہیں، جو اس سے باہر ہوتے ہیں، جو اس سے باہر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب اس سے ہمیں عبرت لینی ہے کہ جو لوگ جماعت کو چھوڑ کر، حق والی جماعت کو چھوڑ کر، طائفہ منصورہ کو چھوڑ کر، فرقہ ناجیہ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنا الگ گروہ بنا لیتے ہیں، اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں، اپنا الگ دین بنا لیتے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ وہ لوگ جنت میں جانے سے محروم ہو جائیں گے، جنت میں جانے سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حق بات بتاتے ہیں، حق پر چلنے ہی سے ہمیں جنت ملے گی، حق پر چلنے ہی سے نجات ملے گی، لیکن جب ہم حق بات بتاتے ہیں، حق کی پیروی کی تعلیم دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ مولوی تو تفرقہ پھیلا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز ایسے پڑھو تو طعنا دیا جاتا ہے کہ یہ مولوی تو اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے یا ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو جہاں پر لگا ہوا ہے لگے رہنے دو، کلمہ پڑھنے والا ہے نا، وہ ہو گیا خلاص۔ نماز کیسے پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، اس سے کیا مطلب؟ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا، چھوڑ دو، چھیڑو نہیں، کچھ نہ کہو۔ تو یہ غلط ڈیفینیشن ہے حق کی۔ حق کا مطلب ہے کہ جو اسلام آیا، جس طرح سے آیا وہ بتائیے، اگر کوئی اس پر نہیں چل رہا ہے تو پھر تنبیہ بھی کیجیے۔ دو باتیں حق میں۔ حق میں کون سی بات ہے؟ کہ اسلام جس طرح سے آیا ہے اسی طرح سے آپ بتائیے، اسی طرح سے ہمیں چلنا ہے جیسے آیا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر چلتا ہے، مسٹیک ہو جائے، جان بوجھ کر ہو جائے، یا کوئی نیا طریقہ اختیار کر لے تو تنبیہ کرنا یہ بھی حق میں سے ہے۔ آئیے مثالیں دیتا ہوں تاکہ اس بات کو سمجھیں، یہ بڑا المیہ ہے، بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو جہاں لگا ہوا لگے رہنے دو، سب ٹھیک ہے، سارے لوگ ٹھیک ہیں، جس طریقے سے بھی نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج عمرہ کر لیں، جس طریقے سے بھی دین پر عمل کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہو گیا۔ نہیں، یہ غلط ہے، حق کی ڈیفینیشن غلط ہے۔ حق کی ڈیفینیشن الجماع ما وافق الحق، جماعت اس کو کہتے ہیں، اور جماعت کو لزوم پکڑنا ہے، حق پر چلنا ہے، ہمیں کتاب و سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ آئیے ہم کچھ حدیثوں کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے 1397 نمبر کی، ایک دیہاتی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتا دیجئے جو میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم 5 وقت کی نماز ادا کرو، تم فرض زکوٰۃ ادا کرو، تم رمضان کے روزے رکھو، 4 چیزوں کی تعلیم دی۔
تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں اس میں کچھ بھی زیادتی نہیں کروں گا، کچھ بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ آپ نے کیا فرمایا جب وہ جانے لگا تو کہ دیکھو کوئی آدمی جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے، اس آدمی کو دیکھ لے۔ ابھی عمل بھی نہیں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، ابھی عمل نہیں کیا۔ کہا کیا تھا اپنی زبان سے؟ اللہ کی قسم آپ نے جو بتایا ہے میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا، ٹھیک ٹھیک اس پر عمل کروں گا۔ یہی دین ہے کہ جو بتا دیا جائے اس پر ٹھیک ٹھیک ہمیں عمل کرنا ہے، نہ زیادتی کرنا ہے نہ کم کرنا ہے۔ جو فریضہ ہے اس میں کم بھی نہیں کرنا ہے، اور جو فریضہ ہے اس میں زیادتی بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ٹھیک اسی دین پر اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ دیکھیں اس صحابی نے ابھی صرف اپنی زبان سے کہہ دیا تھا کہ میں اس پر اسی طریقے سے عمل کروں گا جیسے آپ نے بتایا، اس میں زیادتی نہیں کروں گا۔ جنت کی بشارت مل گئی، ہمیں ایسے دین پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے دین پر چلتا ہے جنت نہیں ملے گی۔ آئیے ایک اور حدیث سے دلیل لیتا ہوں، حدیث جبریل، جو حدیث کی بہت ساری کتابوں میں مذکور ہے اور بہت مشہور حدیث، حدیث جبریل۔ حدیث جبریل کیوں نام پڑا؟ کہ جبریل علیہ السلام آ کر دین کی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے اس حدیث کا نام حدیث جبریل ہے۔ بخاری شریف میں کئی جگہ یہ حدیث آئی ہے، 50 نمبر کی حدیث بھی ہے۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ ایمان کے بارے میں بتائیے، آپ جواب دیتے ہیں۔ پھر سوال کرتے ہیں آپ اسلام کے بارے میں بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں آپ احسان کے بارے میں بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اللہ کی ایسی بندگی کرو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر تم گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے یہ تصور کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بندگی ایسی ہونی چاہیے۔ پھر جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کا علم آپ سے زیادہ مجھے نہیں ہو سکتا، سوال کرنے والے سے مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن میں نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائیں، بہرکیف تعلیم دے کر جبریل علیہ السلام جب جانے لگے صحابہ کرام کو کہا کہ جاؤ جاؤ ان کو بلا لے آؤ۔ صحابہ جب گئے بلانے کے لیے غائب تھے، وہ نظر ہی نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرشتے تھے، نظر سے روپوش ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا آخر میں؟ آپ نے فرمایا ھذا جبریل جاء يعلم الناس دینہم، یہ کلمہ جو ہمیں سمجھنا ہے، ھذا جبریل، یہ جبریل علیہ السلام ہے، جاء يعلم الناس دینہم، یہ تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں دین سکھائے۔ تو دین کوئی علل پٹ کوئی چیز نہیں ہے، اٹکل پچو جو کوئی چیز نہیں ہے، دین متعین اور فکس چیز ہے جو اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آیا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے کسی بھی طریقے سے دین پر چلے وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دین کو لانے والے جبریل علیہ السلام ہیں اور لایا ہے اللہ رب العالمین کے پاس سے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا ایمان کیا ہے، پورے ایمان کی تفصیل بتایا، اسلام کیا ہے پورے ارکان اسلام کو بتایا۔ جواب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے لیکن مہر لگا رہے تھے جبریل علیہ السلام، صدقت اے نبی آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے جو جواب دیا سچ کہا، گویا کہ یہ تعلیم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایمان میں عقیدے میں غلطی کر رہا ہے تنبیہ کریں گے کہ نہیں اسلامی عقیدہ یہ ہے۔ نماز پڑھنے میں کوئی غلطی کرے تنبیہ کریں گے نہیں محمدی نماز یہ ہے، جو نماز جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ نماز اس طرح پڑھنا ہے۔ کوئی زکوٰۃ دینے میں غلطی کرے ہم دین محمدی سے زکوٰۃ کا طریقہ بتائیں گے۔ کوئی حج عمرہ کرنے میں غلطی کرے ہم تعلیمات محمدیہ میں سے طریقہ بتائیں گے کہ اس طریقے سے حج عمرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ دین پر چلنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہم لوگوں سے بتائیں گے کہ یہ طریقہ ہے، اس پر ایسے چلو۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے، اس سے ہٹ کر کسی دوسرے طریقے سے دین پر چل رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تنبیہ بھی کریں گے، ہم تنبیہ بھی کریں گے کہ تم ایسے نہیں ایسے کرو۔ ابھی تو میں دو دلیل دیا ہوں، دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں جو جہاں لگا ہوا لگے رہنے دو، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انتہائی زہر ہے، خطرناک زہر حلال ہے۔ یہ جس زہر سے امت مسلمہ اپنی موت آپ مر رہی ہے کہ جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، اس سے مسلمان قتل ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، اپنی موت آپ مر رہے ہیں، دین کا جنازہ نکل رہا ہے۔ جو جہاں لگے ہوا ہے لگے رہنے دو، ایسا نہیں ہوگا، دین میں اسلام میں ایسا نہیں چلے گا۔
ابھی تو میں آپ کو بتایا کہ حق اللہ کی طرف سے آیا ہے اور جیسے آیا اس پر ویسے عمل کرنا ہے. اب آپ کو میں دلائل کے ذریعے بعض دلائل کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی نے ٹوکا لوگوں کو جب دیکھا وہ اس حق سے اعراض کر رہا ہے یا جس طریقے سے اسلام میں آیا ہے اس کے برخلاف اگر عمل کیا جا رہا ہے, آپ نے ٹوکا, ایسا نہیں ایسا کرو, ایسا نہیں ایسا کرو. آئیے چند دلائل اور چند جو ہے ثبوت کے ذریعے میں آپ کو یہ بات بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ اتحاد کی بات آپ کو سمجھ میں آئے. اگر ہم حق بتاتے ہیں اور منکر پر نکیر کرتے ہیں تو یہ بھی حق ہی ہے اور یہ تعلیم بھی ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اگر کوئی شرک کرے, اگر منع کرتے ہیں تو یہ تفرقہ نہیں ہے. اگر کوئی بدعت ایجاد کرے اور بدعت انجام دے ہم اس پر تنبیہ کریں تو یہ تفرقہ نہیں ہے, یہ حق ہے. آئیے میں دلیل دیتا ہوں, ایک دلیل, حدیث نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں, حدیث آپ بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے, 757 نمبر کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں اور ایک اور آدمی مسجد میں آتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھ کے واپس آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. آپ نے کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو, صلی, پھر سے نماز پڑھو, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, لوٹ جاؤ تم نے پھر سے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اللہ اکبر. آج اگر یہ بات کوئی مولوی کسی آدمی کو کہہ دے, ایسے آدمی کو جو نماز غلط طریقے سے پڑھا ہے کہ جاؤ تم پھر سے نماز پڑھ کے آؤ, تم نے نماز نہیں پڑھی ہے, اس آدمی کی خیر نہیں, مار مار کے اس کو ادموبہ کر دے گا. تو یہ بولنے والا ہوتا کون ہے کہ تو میری نماز نہیں ہے پھر سے پڑھو. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے ہیں. اس آدمی کو کہتے ہیں جو مسجد میں داخل ہوا نماز پڑھا کہ لوٹ جاؤ پھر سے نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھی نہیں. اتنا ہی نہیں کہا نماز پڑھو, آپ نے کہا تم نے نماز ہی نہیں پڑھی, جبکہ وہ بندہ نماز پڑھ کے آیا تھا. تو وہ گیا پھر سے نماز پڑھا, نماز پڑھ کے آیا اور پھر سلام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آرڈر دیتے ہیں, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, لوٹ جاؤ پھر نماز پڑھو. اتنا ہی نہیں, آپ کہتے تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. ٹیمپریچر ہائی ہو جائے اگر یہ بات ہم کہہ دیں, کوئی کہہ دے, مولوی مولانا کہہ دے, عالم کہہ دے, اور اگر کسی غیر فرقے والے کو کہہ دے کہ تمہاری نماز ہی نہیں, تم جس طریقے سے پڑھ رہے ہو, اگر اس کا بس چلے تو قتل کر دے. تم ہوتے کون کہنے والے؟ اتھارٹی کس نے دی ہے تم کو ایسا بتانے والے میری نماز نہیں؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. صحابی کو کہہ رہے تم نے نماز نہیں پڑھی, پھر سے جاؤ پھر سے نماز پڑھو. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا ہے, 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا. تو وہ کیا کہتے ہیں صحابی, کہتے ہیں اللہ کے رسول, قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی ہے. اگر میری نماز غلط ہے, میں پڑھ رہا ہوں لیکن ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا ہوں, اے اللہ کے رسول علمنی, مجھے سکھا دیجیے, مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی ہے, آپ مجھے وہ طریقہ بتا دیجیے. دیکھیں اب یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ غلطی کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے, اور اب وہ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ مجھے صحیح تعلیم دیجیے. کیا ہمارے ہاں یہ جذبہ ہے کہ اگر ہم کسی کو غلطی پر ٹوکیں کہ آپ نے غلط کیا ہے, آپ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ, تو وہ اس کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ وہ پوچھے اچھا ٹھیک ہے آپ بتا دیجیے صحیح طریقہ کیا؟ نہیں, وہ الٹا خفا ہوگا آپ پر, ناراض ہوگا, مارے گا, کوٹے گا. غیر مسلک کا ہو تو نہ جانے کیا کرنے پہ تل جائے گا. تو بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے نماز سکھا دیجئے, مجھے تو ایسے ہی پڑھنے آتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دی. آپ نے کہا کہ دیکھو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم تکبیر تحریمہ کہو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو کچھ یاد ہے وہ پڑھو, پھر اس کے بعد رکوع میں جاؤ اور اطمینان سے رکوع کرو. کیسے رکوع کرنا ہے؟ اطمینان سے رکوع کرو. جب تم سکون سے رکوع کر لو, اب کھڑے ہو, یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ, اطمینان سکون کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ, یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کرو. پھر سجدے سے جب اٹھو, اٹھ کے اطمینان سے بیٹھو, اور اسی طریقے سے پوری نماز پڑھو. اس آدمی سے غلطی کہاں ہو رہی تھی؟ نماز میں غلطی ہو رہی تھی, وہ جلدی جلدی پڑھ رہے تھے, جلدی رکوع کر رہے ہیں, جلدی سجدہ کر رہے ہیں. آپ ایک ویڈیو بنا لیجئے کسی آدمی کی جو سنت پڑھ رہا ہے, اس کو بعد میں دکھائیے آپ نے یہ نماز پڑھی ہے,
ٹوٹل کی ٹوٹل نماز غلط ہے، نہیں مانے گا، تسلیم نہیں کرے گا. اس کو دلیل کے طور پہ آپ وہ ویڈیو دکھائیں، نہیں مانے گا. نہیں ٹھیک ہے میری نماز صحیح ہے، درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو نماز ہی نہیں گردانا ہے. اور آپ نے ٹوکا، کیا یہ تفرقہ ہے؟ نہیں تفرقہ ہے. تو اگر ہم کسی کو غلط طریقے سے نماز پڑھنے پر ٹوکیں تو کیا تفرقہ کہلائے گا؟ نہیں، تفرقہ نہیں کہلائے گا. ذرا اس تفرقہ کو سمجھیے. لوگ تفرقہ نہیں سمجھ رہے ہیں. حق بات بتانے کو تفرقہ کہا جا رہا ہے، غلطی پر تنبیہ کرنے کو تفرقہ کہا جا رہا ہے. نہیں، تفرقہ نہیں. آئیے ایک اور حدیث آپ کو بتاتے ہیں. جمعہ کا دن ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 875 نمبر کی. جمعہ کا دن ہے. سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن مسجد آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں اور یہ آتے ہی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں سلیک تم نے نماز پڑھی؟ وہ کہتے نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور تم 2 رکعت نماز پڑھو. تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو. ممبر سے کوئی مولوی کسی کو ٹوک دے، وہ بھی جمعہ کے دن، وہ بھی خطبہ دیتے ہوئے. وہ آدمی، یہ ایسی سی مثالیں دے رہا ہوں کہ آدمی جو ہے لال پیلا ہو جائے گا. دیکھو مولوی ممبر سے بھی تفرقہ پھیلا رہا ہے، ممبر کو بھی نہیں بخش رہا ہے، جبکہ حق بات ممبر سے بھی بتانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ ہیں، اس کے باوجود غلطی کرنے والے کو ممبر سے خطبے کے وقت آپ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو. ہر حال میں نماز پڑھنا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے بیٹھنا چاہیے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. یہ تفرقہ نہیں ہے، کسی کو غلط کرنے پر تنبیہ کرنا یہ تفرقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث بتاتا ہوں جو بخاری کی حدیث ہے، 5063 نمبر کی حدیث ہے. کچھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کیا کرتے تھے. عبادت کے بارے میں جاننے کے لیے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پہ نہیں ہوتے ہیں. ان صحابہ کرام کو بیویاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھا کرتے تھے. تو انہوں نے سمجھا کہ ہم لوگ تو کچھ عبادت نہیں کرتے، ہمارے نبی تو بہت عبادت کرنے والے، ہم لوگوں سے بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں. اس کے باوجود کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود اتنی عبادت کرتے ہیں. ایمان والا اس پر بہت حیران ہوگا کہ جن کے گناہ ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، وہ اتنی عبادتیں آخر کیوں کر رہا ہے؟ کس وجہ سے؟ ہم کو ضرورت، ہم گناہ گار ہیں، ہم کو ضرورت ہم زیادہ عبادت کریں. تو انہوں نے اپنے عمل کو ہلکا جانا کہ رسول کے گناہ معاف ہیں پھر بھی اتنے عمل کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں. لہٰذا ان لوگوں نے تینوں نے ڈیسائیڈ کیا، اور یہ 3 بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے بڑے اللہ کے جو ہے عبادت گزار لوگ ہیں صحابہ کرام. ان تینوں نے پلاننگ بنایا. ایک نے پلان بنایا کہ میں اب رات بھر بندگی کروں گا، سوؤں گا نہیں. ایک نے پلان بنایا میں برابر روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، مسلسل روزہ رکھوں گا. اور ایک نے پلان بنایا میں شادی نہیں کروں گا، عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ شادی کے بعد اولاد، جھنجھٹ، کمانا، آدمی مشغولیت میں پڑ جاتا ہے. تو میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ عبادت کے لیے میں متفرغ رہوں، اللہ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کروں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوئی تو آپ نے ان تینوں کو بلایا اور مخاطب ہو کر کے ان تینوں سے کہا کیا تم تینوں نے ایسا ایسا پلان کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو ایسا سوچا تھا. آپ نے کیا کہا؟ سب سے پہلا جملہ آپ نے یہ کہا کہ میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. جتنا تم اللہ سے ڈرتے ہو نا، تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی حاصل کرنے والا ہوں. اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اللہ کی بندگی بھی کرتا ہوں، اور عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں. ذرا کلمات دیکھیں. پھر آگے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو دین پر عمل کرتا ہے میرے طریقے سے ہٹ کر، گرچہ عبادت کر رہا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتا ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے طریقے پر، طریقے محمدی پر نہیں ہے، ملت اسلام پر، ملت محمد پر نہیں ہے. یہاں پر بھی ایک شبہ کا ازالہ کر دوں. بہت سے لوگ جب نماز پڑھنے پہ ٹوکتے ہیں 20 رکعت تراویح نہ پڑھو، یا جو ہے فلاں عبادت اتنی نہ کرو، یہ اتنی ہی عبادت ہے. لوگ کہتے ہیں ارے عبادت ہی تو کر رہے ہیں، کیا حرج ہے؟
بدعتی طور پہ روزہ رکھا جائے منع کرتے ہیں. مسجد گاؤں میں مسجد چھٹ کی جو ہے مسجد کی جو ہے چھت ڈھلائی ہو رہی ہے, اعلان ہو جاتا ہے پورے گاؤں والے روزہ رکھو. یہ بدعت ہے. ایسا کس نے کہا روزہ رکھوانے کے لیے؟ ٹھیک ہے روزہ عبادت ہے, لیکن سنت کے مطابق آپ کو روزہ رکھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا پیغام دیا؟ نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے, بھر رات کوئی نماز پڑھے اچھی بات ہے, لیکن نہیں وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, جسم کا بھی حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, آنکھ کا بھی حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, بیوی کا بھی حق ہے. کیسے پورا ہوگا؟ سو کر پورا ہوگا. یہ حقوق آپ سوئیں گے تو پورا ہوگا. بظاہر شادی نہ کر کے عبادت کرنا اچھا ہے, لیکن نہیں, شادی کرنا سنت ہے, انبیاء کی سنت ہے. بلکہ بعض اوقات شادی واجب اور ضروری ہو جاتی ہے جب آدمی کے گناہ میں واقع ہونے کا خدشہ ہو جائے. حرام کام میں اگر واقع ہو سکتا ہے, اس کے اوپر شادی کرنا اس وقت فوری طور پر ضروری اور واجب ہو جاتا ہے. تو بظاہر یہ نیک کام تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, دین میں بیلنس ہے, دین پر عمل کرنا سنت کے مطابق. تو جو لوگ اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں, سنت نہیں دیکھتے ہیں, ان کو بھی منع کیا جائے گا کہ بھائی آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو سنت کے مطابق عمل کریں. دعا مانگتے ہیں سنت کے مطابق, نماز پڑھتے ہیں سنت کے مطابق. عمرے پہ عمرہ کرنا اچھا ہے, لیکن عمرہ پہ گئے بار بار عمرہ, مسجد عائشہ مسجد عائشہ مسجد عائشہ دوڑ دوڑ کے, یہ سنت نہیں ہے. اس میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا, اس میں آپ کو گناہ ملے گا, کیونکہ بدعت آپ ایجاد کر رہے ہیں. ایسا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, نہ نبی کے اصحاب نے کیا ہے. تو ان حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے, آپ ٹوکتے, منع کرتے, روکتے. تو دین کے اندر حق بتانا یہ فرقہ بندی نہیں ہے. دین کے اندر ناحق پر چلنے والوں کو تنبیہ کرنا یہ فرقہ بندی نہیں ہے. اس لیے اپنا ذہن صاف کر لیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی فرقہ بندی کی تعلیم دے رہا ہے, یہ مولوی ہمیں دیکھو عبادت کر رہے منع کر رہا ہے, یہ فرقہ بندی پھیلا رہا ہے. حالانکہ جو جگہ لگا رہا ہے عبادت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں بنتا, یہ درست نہیں ہے. حق پر چلنا ضروری ہے. اگر حق پر نہیں چلتے ہیں تو یہی دین ہمیں بتاتا ہے کہ حق بتایا جائے. غلط کرتے ہیں تو یہی دین ہمیں اجازت دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں کو دین بتایا جائے. لہٰذا اگر کسی آدمی کو معاشرے میں دیکھتے ہیں غلط کرتے ہوئے تو ٹوکنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اب تفرقہ کیا ہے, اختلاف کیا ہے, انتشار کیا ہے, اسے سمجھنا ہے. انتشار ہے, آج کربلا کا موقع ہے, محرم کا مہینہ ہے. کربلا کے نام پر جاہلوں نے اور غلط لوگوں نے امت اسلامیہ کو اور مسلمانوں کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا, حسینی اور یزیدی. یہ تفرقہ ہے, یہ تفرقہ ہے, گروہ بندی ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ آدمی اللہ کے یہاں عذاب کا شکار ہوگا, پکڑا جائے گا. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ کیا حضرت علی کی ملت پر ہیں, اس کو سنیں سمجھیں اس بات کو. کیا سوال ہوا کہ کیا آپ حضرت علی کی ملت پر ہیں؟ وہ کہتے نہیں, میں حضرت علی کی ملت پر بھی نہیں, میں حضرت عثمان کی ملت پر نہیں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت پر ہوں. کوئی فرقہ نہیں, حزبیت, فرقہ بندی جہاں سے اٹھے اسلام میں وہ ممنوع ہے. لہذا حسینی اور یزیدی کی تقسیم یہ گروہ بندی ہے, تفرقہ ہے, گروہ بندی ہے. اور امت کا بڑا طبقہ اس میں لگا ہوا ہے. ایک طبقہ اپنے آپ کو اہل سنت کہ ہم پکے اہل سنت ہیں, ہم حسینی ہیں, اور اس کے باہر جتنے سب یزیدی ہیں. آپ سے سوال کرتے ہیں, یزید کے ہاتھ پر بہت سارے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی, ان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا. تو آپ کے ذہن میں جو تصور ہے یزیدی کا, یزید ملعون ہے, پلید ہے, ظالم ہے, خبیث ہے, زانی ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, یہاں تک کہ کافر اور جہنمی بھی کہا جاتا ہے, نعوذ باللہ. جن صحابہ کرام نے یزید کی حکومت کو تسلیم کیا, بیعت کیا, بخاری کی حدیث ہے, اللہ اور اس کے رسول کے نام پر یزید کے لیے بیعت کی تھی مدینہ والوں نے. کیا ان کو یزیدی کہہ کر آپ نعوذ باللہ ملعون کہنا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کو اس پارٹی میں ماننا چاہتے ہیں کہ وہ یزیدی لوگ ہیں؟ یزید کے زمانے میں جتنے صحابہ کرام تابعین موجود تھے, ان کو یزیدی کہہ کر نعوذ باللہ ملعون کہنا چاہتے ہیں, جن میں صحابہ کرام بھی موجود ہیں.
یہ حسینی اور یزیدی بنا کر گروہ بنا کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فرقہ بندی یہ ہے. چاہے اس کی دعوت انجینئر مرزا دے یا کوئی اور دے، شیعہ دے یا جو ہے بریلوی علماء دے، یزیدی اور حسینی تقسیم کرے، آپ سمجھ لیں وہ تفرقہ پھیلا رہا ہے، کیونکہ یہ چیز حق نہیں ہے. حق کی پیروی کرنا یہ دین ہے. اسی طریقے سے مولانا مودودی نے دین کو جس طریقے سے پیش کیا اور حدیثوں کو جیسے عقل کے ذریعے سمجھا اور عقل پر جانچ کر پرکھ کر انکار حدیث کا جو دروازہ کھولا اور خلافت و ملوکیت لکھ کر انہوں نے لوگوں کو بیدار کیا اور صحابہ پر انگلی اٹھانے کا انہوں نے موقع دیا، یہ انتشار ہے، یہ گروہ بندی ہے، یہ تفرقہ ہے. آج دیکھیں مودودی کی اس کتاب کی وجہ سے امت کا ایک بڑا طبقہ صحابہ کرام کو مطعون کر رہا ہے، صحابہ کرام کو بھدی بھدی گالیاں دے رہا ہے. جن صحابہ کرام کی ہمیں پیروی کرنی ہے. دین کس کا نام ہے جانتے ہیں؟ اللہ کی کتاب اور سنت پر عمل کرنا منہج سلف کی روشنی میں، اس کا نام دین ہے. جب آپ صحابہ پر انگلی اٹھائیں گے آپ کے پاس دین کون سا رہے گا؟ آپ کا دین تو ختم ہو گیا. آپ نے صحابہ پر انگلی اٹھا لی، وہ صحابہ ہمارے نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے وہ صحابہ کرام. تو خلافت و ملوکیت لکھ کر لوگوں کا ذہن خراب کیا گیا، لوگوں کی عقلوں میں ڈالا گیا حدیث کے انکار کا. یہ حدیث کو پرکھو، عقل سے دیکھو، عقل میں آئے تو مانو، عقل میں نہ آئے تو چھانٹ دو، نہیں مانو. مولانا مودودی نے کتنی حدیثوں کا انکار کیا، اور مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھ کر کتنوں کا ذہن خراب کیا. یہ انجینئر مرزا ایسے ہی کتاب پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے نا، حسینی اور یزیدی میں تفریق کر رہا ہے، لوگوں کو امت کو بانٹ رہا ہے. اور سلمان ندوی جیسے لوگ آ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ درباری ملا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سب سے زیادہ، 5000 سے بھی زیادہ. حدیث کی روایت کرنے والے راویوں میں سب سے بڑا احسان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ان کو کہتے ہیں درباری ملا تھے، سرکاری ملا تھے، حدیثیں چھپاتے تھے، نعوذ باللہ. تو یہ کہاں سے آیا؟ ایک زہر پھیلایا گیا خلافت و ملوکیت کے نام پر. حدیث کے انکار کا دروازہ کھولا تو غامدی، جاوید غامدی جیسا آدمی پیدا ہوا. جاوید غامدی حدیث کو نہیں مانتا، بخاری کو کہتا ہے یہ تاریخ کی کتاب ہے، جبکہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے. بڑے بڑے محدثین اس کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تاریخ کی کتاب ہے، اس کا قرآن سے نہیں ریلیٹ کر رہا ہے، بس تاریخ کی کتاب ہے. صرف قرآن کو ماننا ہے اور اس قرآن کو بھی اپنی عقل سے سمجھنا ہے، جدید عقل سے. تو یہ دروازہ کہاں سے کھل رہا ہے؟ مولانا مودودی کے ذریعہ، کتابوں کو لکھ کر، افکار جو غلط افکار کو لا کر کے. میں آپ سے ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور جب آئے تو لوگوں کو خبر دیا کہ میں معراج سے آیا ہوں، بیت المقدس گیا تھا. کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے ابو بکر، آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا تھا رات میں اور راتوں رات واپس آ گیا، کیا آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کیا یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یہ محمد نے کہا. کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے؟ آپ اس بات کو مان سکتے ہیں؟ ٹٹولنے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے، ذہن میں شبہ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم اتنی ہی بات کی بات کر رہے ہو، اگر عقل میں نہ آنے والی بات، اس سے بھی بڑی بات تم بتاؤ، اور اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے میں اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. تم اسی بات کے لیے حیران ہو کہ مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اگر اس سے بھی کوئی بڑی بات تم بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں. تب جا کر ابو بکر کو لقب پڑا تھا ابو بکر کے لیے صدیق، تصدیق کرنے والے. تو اگر حدیثوں کو اپنے پیمانے پہ تسلیم کریں گے تو مودودی کی طرح، غامدی کی طرح گمراہ ہو جائیں گے. حدیث اللہ کی طرف سے، قرآن اللہ کی طرف سے، یہ وحی ہے، کتاب اللہ بھی وہی ہے، سنت رسول بھی وہی ہے اللہ کی طرف سے. اسے عقل پر نہیں پرکھنا ہے. صحابہ کرام کیسے ایمان لا رہے ہیں؟ نبی کو پانے والے، دیکھنے والے، نبی پر ایمان لانے والے، آمنا صدقنا. اور آج 2% کے مسلمان حدیث کو جانچ رہے ہیں، آلہ اور میتھڈ اور جو ہے تھرمامیٹر سے ناپ رہے ہیں کہ حدیث جو ہے
صحیح ہے کہ نہیں، ہماری عقل میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے انتشار، یہ ہے دین میں تفرقہ۔ اسی طریقے سے دین میں یہ بھی تفرقہ ہے کہ مزار بنا کر مزار کی عبادت کی جائے، مردوں کو پکارا جائے، صوفیت کا راستہ اور طریقت کا جو راستہ اختیار کیا گیا کہ لازم کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، سہروردی ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، کسی کے ہاتھ پر تمہیں بیعت ہونا پڑے گا، نہیں تو تم جاہلی موت مرے ہو، اسلام پر تمہاری موت نہیں ہوگی۔ یہ بھی دین میں تفرقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہمیں نہیں بتایا ہے، یہ طریقت اور یہ سلسلہ ہمیں نہیں بتایا، تصوف کا یہ سلسلہ ہمیں رسول نے نہیں بتایا، دین میں تفرقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایک امام کی تابعداری کرنا، تقلید کرنا، ایک امام کو لازماً تقلیدی طور پر ماننا ضروری ہے، ورنہ نجات نہیں ہوگی، یہ بھی امت میں تفرقہ ہے۔ ایک وقت تھا حرم کے اندر، مسجد حرام کے اندر 4 مصلے تھے، یہ اتحاد نہیں ہے۔ 4 مصلے ہونا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہوتے کیا یہ گوارا کرتے؟ کبھی نہیں گوارا کر سکتے تھے کہ ایک مسلمان، ایک اللہ کی بندگی کرنے والا، ایک ملت کو ماننے والا، ایک قرآن پر ایمان لانے والا 4 طرح سے بندگی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ایک دین ہمیں دیا، ایک ملت ہمیں دی گئی ہے، اس پر ہمیں سب کو چلنا ہے۔ لیکن ایک وقت میں 4 مصلے قائم تھے، مصلے تو ختم کر دیے گئے۔ 1926 میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود، یہ فاؤنڈر ہیں سعودی عرب کے۔ 1926 میں علماء کرام کے مشورے سے ان سارے مصلے کو ختم کیا، ایک مصلے پہ جمع کیا۔ یہ اتحاد ہے۔ 4 مصلے اتحاد نہیں ہے، انتشار ہے امت کے اندر، ایک مصلے پر جمع کیا۔ لیکن آج ایک مسجد میں 4 مصلے نہیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں مسجدیں تو ہیں الگ الگ، 4 قسم کی مسجدیں تو ہیں۔ ایک آدمی دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، یا امامت نہیں کر سکتا، اس میں واعظ و نصیحت نہیں کر سکتا، اس میں بیان نہیں دے سکتا۔ اپنے ہی مسجد کا آدمی، اپنے ہی مسلک کا آدمی امام ہوگا، خطیب ہوگا، ممبر ہوگا، واعظ اور ناصح ہوگا، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی گروہ بندی ہے۔ دین جو ہے، جس چیز کا نام ہے، ہم نے ابھی آپ کو بتایا، دین جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور جو کتاب اللہ میں ہے، جو سنت رسول میں ہے، اس کو فالو کرنے کا نام دین ہے، اس پر چلنے کا نام دین ہے۔ اگر اس سے کٹ جاتا ہے، کوئی الگ راستہ اختیار کر لیتا ہے، الگ دین اختیار کر لیتا ہے، الگ طریقہ اختیار کر لیتا ہے، یہ دین میں انتشار اختلاف ہے، گروہ بندی ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے، جو جہاں لگے ہے لگے رہنے دو، کسی کو ٹوکو نہیں، کسی کو منع نہیں کرو، مسلمان ہے، کرنا کلمہ پڑھنے والا ٹھیک ہے، نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس اسلام کے اندر، اس دین کے اندر جو چیز جیسے بتائی گئی ہے، جو بات جیسے بیان کی گئی ہے، اس بات کو ویسے بتائی جائے، اسی طرح بتائی جائے، اس پر ویسے ہی عمل کیا جائے۔ اگر کوئی ویسے نہیں بتاتا ہے، اس کا بھی گریبان پکڑیں گے۔ کوئی اس طریقے سے نہیں چلتا ہے، اس کو بھی ہاتھ پکڑیں گے۔ یہ فرقہ بندی نہیں، یہ گروہ بندی نہیں ہے۔ لیکن ہم سماج میں تو دیکھ رہے ہیں، گروہ بندی ہے، تفرقہ ہے، اختلاف ہے، انتشار ہے۔ ایسے وقت میں اتحاد کی اسلام کے اندر بنیاد کیا ہے؟ ہم پھر متحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتحاد کی صورت، نوعیت اور بنیاد کیا ہے؟ اسلام نے فاؤنڈیشن کیا دیا ہے؟ اختصار سے میں بتاؤں گا، کیونکہ میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اس بنیاد کو اختصار سے سمجھیے کہ اختلاف کے وقت اسلام نے حل اور بنیاد کیا دیا، ہم کیسے متحد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، اعتصام کرتے کس کر مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب تو ہے ہی اللہ کی رسی۔ حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کی مضبوط رسی کو اللہ کی کتاب کہا گیا ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث بھی اس کے اندر شامل ہے۔ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامو، پورا دین اس کے اندر شامل ہے۔ جو اور آگے اللہ فرمایا لا تفرقوا،
تم فرقہ بندی مت کرو. گویا کہ اللہ کی رسی کو اگر مضبوطی سے نہیں پکڑتے فرقہ بندی میں چلے جائیں گے. تو قرآن کی آیت سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے کہ اگر اختلاف پیدا ہو گیا ہے, انتشار پیدا ہو گیا ہے, اگر اتحاد چاہیے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تب اختلاف دور ہو سکتا ہے. لیکن نہیں, ہم اپنے پیر کا دامن, ہم اپنے بابا کا دامن, ہم اپنے بزرگ کی کتاب, ہم اپنے فتویٰ کی کتاب, ہم اپنے عالم کا مسلک, ہم اپنے فقہی گروہ کو پکڑیں گے, کبھی بھی اتحاد نہیں ہوگا. نہیں, مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اختلاف کی بنیاد, اختلاف کا حل چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حل بتایا ہے. اسی طریقے سے حدیث کے اندر آیا ہے اختلاف کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. میرے بعد جو آدمی زندہ رہیں گے وہ اختلاف دیکھیں گے, اور اختلاف کتنا, اختلافا کثیرا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. میرے بعد جو آدمی زندہ رہیں گے بہت اختلاف دیکھیں گے. ایسے اختلاف میں کرنا کیا ہے, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. اس اختلاف پر کیا کرنا چاہیے, پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے, بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, تو یہ اتحاد نہیں ہوگا. نہیں, اختلاف بہت ہے, بھرمار اختلاف کی. ایسے میں کیا کرنا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا, ایسے اختلاف پر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین, کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میرے خلفاء کی سنت کو, خلیفہ راشدین, خلیفہ اول, خلیفہ دوم, سوم, چہارم, سارے خلفاء کی سنت. اور ان خلفاء کی سنت الگ نہیں ہے, دراصل رسول کی ہی سنت ہے. خلیفہ کہتے ہی کس کو, الخلافہ علی منہاج النبوہ, اس کو خلافت کہتے ہیں. نبوت کے راستے پر حکومت, رول کرنا, چلنا, سیادت اور قیادت کرنا, اسے خلافت کہتے ہیں. نبوت کے راستے پر یعنی قرآن اور حدیث کے راستے پر چلنے کو خلافت کہتے ہیں. تو دراصل خلیفہ کا الگ دین اور خلیفہ کی الگ سنت نہیں ہوتی, رسول کی سنت ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. اسی لیے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ, میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو, وعضوا علیہا بالنواجذ, اور دانتوں سے کڑکڑا کے پکڑو, کڑکڑا کے بہت مضبوطی سے. نواجذ بولتے ہیں یہ جو ہے داڑھ کے دانت ہیں, کسی بھی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو اندر والے دانت سے پکڑتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو. کب, جب اختلاف دنیا میں نظر آئے, جب اتحاد نظر نہ آئے, جب گروہ بندی نظر آئے, جب انارکی نظر آئے, تو تم میری سنت کو کس کے پکڑ لو. اگر سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اتحاد پہ ہم آ جائیں گے, ہم سب متحد ہو جائیں گے, ایک راستے پر آ جائیں گے. اگر اس راستے پر نہیں آتے ہیں تو پھر جو ہے اس میں ہمارا نقصان, سراسر نقصان ہوتا ہے. اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو آدمی رسول سے اختلاف کرتا ہے, سنت کو نہیں پکڑتا ہے, رسول سے اختلاف کرتا ہے, اور ہدایت آ جانے کے بعد, ہدایت واضح, اس کے باوجود رسول کی مخالفت کرتا ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, منہج سلف پر نہیں چلتا ہے, غیر سبیل, مومن کا جو راستہ ہے اس راستے پر نہیں آتا, اس منہج پہ نہیں آتا ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, وہ جدھر جا رہا ہم ادھر ہی اس کو بھیج دیں گے. شرک کی طرف جا رہا ہے اسی طرف لگا دیں گے, جہنم کی طرف جا رہا ہے اسی طرف لگا دیں گے, بدعت کی طرف جا رہا ہے ہم اسی طرف دھکیل دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, جہنم میں بھی دھکیلیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور یہ بہت بدترین جگہ ہے, بہت بدترین چیز ہے. تو رسول کی سنت میں اختلاف کرنے والے کے لیے بہت بھیانک سزا ہے. لیکن جب اختلاف ہو, انتشار ہو, تو رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور کس طریقے سے پکڑنا ہے, ایسے پکڑنا ہے کہ ہم اس سنت کو مطلب مضبوطی سے پکڑ کر اسی سنت پر مضبوطی سے عمل کریں. ان دو تین باتوں کو خلاصے کے طور پر ایسے سمجھیں کہ ہم اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامیں, منہج سلف کی روشنی میں اس پر عمل کریں, اور ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ کی پیروی اور رہنمائی میں زندگی گزاریں. اتحاد ہو جائے گا.
لیکن آپ کہیں نہیں ہماری مسجدیں رہیں گی، یہ بریلوی مسجد باقی رہے، یہ مزار باقی رہے، یہ بابا کے دربار باقی رہے، یہ جو ہے صوفیت کا طریقہ سہروردی چشتی باقی رہے، آؤ ہم اتحاد کرتے ہیں. اتحاد نہیں ہوگا. کائے کا اتحاد؟ آپ تو حق پر اتحاد کر نہیں رہے. حق کے لیے ضروری ہے منکر کو مٹائیے، شرک کی فیکٹری بند کریں، بدعت کا بازار جو گرم اس کو بند کریں، پیری مریدی اور صوفیت کا جو راستہ آپ نے کھولا اس کو بند کریں. آئے حق پر، کتاب اللہ سنت رسول پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت رہنمائی اور آپ کی رہبری میں زندگی گزار، اتحاد ہو جائے گا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس پر سب جمع ہو سکتے، اکٹھا ہو سکتے ہیں. ہم آپ سے کہیں کہ آ جاؤ امام ابو حنیفہ کے نام پر، پوری دنیا نہیں آئے گا، سب لوگ نہیں آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے. آ جاؤ امام شافعی کے نام پر، پوری دنیا نہیں آئے گی، کچھ لوگ آئیں گے. آ جاؤ امام مالک کے نام پر، پوری دنیا نہیں آئے گی. آ جاؤ امام احمد بن حنبل کے نام پر، پوری دنیا نہیں آئے گی. کن کے نام پر سب لوگ آ سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. اور انہی کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا امام بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے. جو بہترین نمونہ ہے، جن کے نام پر ہم جمع ہو سکتے ہیں، آئیے انہی کے جھنڈے تلے انہی کے نام پر جمع ہوتے ہیں. ان کے نام پر جمع ہو کر کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے منہج سلف کی روشنی میں، اور کوئی پیری مرید دوسرا نہیں، منہج سلف یعنی صحابہ کرام کے منہج کی روشنی میں کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے وعدہ کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، یکجوٹ ہوتے ہیں. آپ متحد ہو جائیں گے. لیکن مزار کو قائم رکھ کر کے متحد نہیں ہو سکتے ہیں، بدعت کو جاری رکھ کر کے متحد نہیں ہو سکتے. تعزیہ منائے، محرم منائے، ماتم کریں، شیعوں کے راستے پر چلیں، کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتے ہیں. صحابہ کو مطعون کریں، کبھی متحد نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ جو حدیث کے انکار کے جو راستے اور دروازے کھلے ہوئے، کبھی بھی آپ متحد نہیں ہو سکتے. متحد کتاب اللہ سنت رسول پر منہج سلف کی روشنی میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور رہبری میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ اس دین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یہ امت جو منتشر ہو گئی ہے، اس امت کے اندر اے اللہ تو اپنی قوت اور طاقت سے اتحاد پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.